اس لیے اب تو یہ سوال نتیش کمار کے نہیں ہے، یہ سوال مسلمانوں تیرے اندر کے بیٹھے ہوئے اس عادل اور اس انصاف کا ہے۔ اگر 2024 میں آپ نے تیر پر بٹن دبا کر بھروسہ جگا دیا تو یاد رکھیے گا پورے بھارت میں بہار کا میسج ایک جائے گا کہ مسلمان گنہگار ہو سکتا ہے، اپنے وطن کا کبھی غدار نہیں۔ آواز ہے بہار کے موقر ادارہ شریعہ کے سربراہ غلام رسول بلیاوی کی، جو نتیش کمار کی پارٹی جنتا دل یو کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ملک سے وفاداری اسی وقت ثابت ہوگی جب وہ نتیش کمار کو ووٹ دیں گے۔ اس سے بڑھ کر مولوی کی خباثت اور ملت فروشی کیا ہو سکتی ہے؟ ضمیر فروش مولوی غلام رسول بلیاوی کا کرتب دیکھیے۔ جب ملک بھر میں وقف کو لے کر بحث چل رہی تھی تو غلام رسول بلیاوی ادارہ شریعہ میں نتیش کمار کے سامنے سربسجود تھے، اور اب پارلیمنٹ میں وقف بل کے پاس ہونے کے بعد بھی غلام رسول بلیاوی مسلمانوں سے ہی اپیل کر رہے ہیں کہ انہیں وقف بل کو پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ ان میں نتیش کمار کے خلاف حرب بغاوت کا ایک لفظ بھی بولنے کی جرت نہیں۔ اس نازک موقع پر بھی نتیش کمار کی دلالی اور انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صرف غلام رسول بلیاوی واحد مجرم نہیں ہے، اس معاملے میں جنتا دل یو کے کئی سارے مسلم لیڈرز ہیں جو اب تک نتیش کمار کا دفاع کر رہے ہیں۔ نتیش کمار مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ ملت فروش بکاؤ مال کی ایک لمبی فہرست ہے جس میں خالد انور، احمد اشفاق کریم، سلیم پرویز جیسے لوگ ہیں جو نتیش کمار کی افطار پارٹی کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کرنے والے عمارت شریعہ کی معتبریت پر سوال اٹھا رہے تھے۔ ان غداروں سے سوال ہے کہ تم میں اپنی پارٹی اور اپنے آقا سے جواب مانگنے کا حوصلہ ہے؟ کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہارے آقا نے مسلمانوں پر کیا احسان کیا؟ المیہ یہ ہے کہ وقف بل کے خلاف جب بہار کے مسلمان صف بندی کر رہے تھے، اس وقت ناقد اندیش علماء کی ایک جماعت نے عمارت شریعہ پر حملہ کر کے ملت کا شیرازہ بکھیر دیا۔ علماء کی قیادت وہ مولوی ابو طالب الرحمن نہیں کر رہا تھا جو ماضی میں جنتا دل یو کا حصہ رہ چکا ہے، جو کرناٹک میں بی جے پی لیڈر و سابق وزیر اعلیٰ یدیورپا کا تلوہ چاٹتا رہا ہے۔ اب سوال مسلمانوں سے ہے کہ آخر ان جیسے غداروں کے دام فریب میں کب تک آتے رہیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے مسلم نمائندگی کے نام پر سیاسی جماعتوں کی غلامی کرنے والے ان مسلم لیڈروں کا بائیکاٹ کیا جائے، ان ناقد اندیش مولویوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت وقت کا مقابلہ کیا جائے۔ نتیش کمار کی افطار پارٹی کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کرنے والے عمارت شریعہ کی معتبریت پر سوال اٹھا رہے تھے۔ ان غداروں سے سوال ہے کہ تم میں اپنی پارٹی اور اپنے آقا سے جواب مانگنے کا حوصلہ ہے؟ کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہارے آقا نے مسلمانوں پر کیا احسان کیا؟ المیہ یہ ہے کہ وقف بل کے خلاف جب بہار کے مسلمان صف بندی کر رہے تھے، اس وقت ناقد اندیش علماء کی ایک جماعت نے عمارت شریعہ پر حملہ کر کے ملت کا شیرازہ بکھیر دیا۔ علماء کی قیادت وہ مولوی ابو طالب الرحمن نہیں کر رہا تھا جو ماضی میں جنتا دل یو کا حصہ رہ چکا ہے، جو کرناٹک میں بی جے پی لیڈر و سابق وزیر اعلیٰ یدیورپا کا تلوہ چاٹتا رہا ہے۔ اب سوال مسلمانوں سے ہے کہ آخر ان جیسے غداروں کے دام فریب میں کب تک آتے رہیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے مسلم نمائندگی کے نام پر سیاسی جماعتوں کی غلامی کرنے والے ان مسلم لیڈروں کا بائیکاٹ کیا جائے، ان ناقد اندیش مولویوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت وقت کا مقابلہ کیا جائے۔